السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم ناظرین، مجھے جس عنوان پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا عنوان ہے کہ دنیا اسلام اور مسلمانوں کے مخالف کیوں ہے۔ میں انشاءاللہ اس تقریر کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ جو لوگ دنیا میں مخالفت کر رہے ہیں اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جب وجوہات جانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو خوشی محسوس ہو۔ تو حقیقت میں مخالفت کی تین بنیادی وجہ ہے۔ کتنی وجہ ہے؟ تین بنیادی وجہ ہے۔ ایک وجہ خارجی ہے، ایک داخلی ہے اور ایک فطری ہے، لیکن ہم کو صرف عنوان جو دیا گیا ہے وہ دنیا کیوں مخالف ہے، لہذا ہم خارجی اسباب پر بات کریں گے کہ باہر کے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے مخالف کیوں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا نے اپنے طور پر بڑے ہی جینیئس تھنک ٹینک لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دنیا ترقی کر رہی ہے، علم آگے بڑھ رہا ہے، لہذا دھرم جو بھی ہے، کوئی بھی دھرم ہو، اب وہ دھرم اس دنیا میں چلنے کے لائق نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا، بہت خوشی منائی گئی اور دھرم کو سیاست سے الگ کیا گیا۔ اسی درمیان میں اس دنیا میں دو ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے لوگوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ واقعہ کے پیش آیا کہ جس وقت افغانستان پر حملہ کرنا چاہا رشیا نے، اور اس وقت افغانستان کا جو صدر تھا وہ نجیب اس کا نام تھا۔ نجیب چونکہ مزاجاً کمیونسٹ تھا، لہذا اس نے ان کو دعوت دی کہ آپ اس ملک پر حملہ کر کے پورے ملک کو کمیونسٹ بنائیے۔ چند مولویوں نے اس بات کا تہیہ کیا، ہمت باندھی کہ ہم رشیا کو کبھی بھی افغانستان نہیں آنے دیں گے۔ حالانکہ اس وقت دنیا میں دو سپر پاور ہوتے تھے، ایک رشیا تھا اور ایک امریکہ تھا۔ رشیا کے سپر پاور ہونے کے باوجود بھی افغانستان کے مولویوں نے، جن کی تعداد ٹوٹل 5 تھی، 5 لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم کو ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر ایک لمبی چوڑی داستان ہے کہ کیسے وہ سارا پلیٹ فارم بنا۔ بہرحال وہ 5 مولویوں نے طے کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان پر حملہ ہوا اور رشیا جو سپر پاور تھا وہ شکست کھا گیا اور 25 حصوں میں ملک کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ یہ جب واقعہ پیش آیا تو جو لوگ تھنک ٹینک تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ دھرم میں طاقت نہیں ہے، لیکن اسلام دھرم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سپر پاور کو بھی چکنا چور کر سکتا ہے۔ یہ پہلی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے مخالف ہیں، لہذا اس میں کوئی گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے۔ اسی درمیان میں ایک اور واقعہ پیش آیا گیا کہ چند مولویوں نے، بلکہ مولویوں کی ایک جماعت نے یہ طے کیا کہ ایران میں جو شہنشاہت، جو بادشاہت موجود ہے، اس کو شکست دے کر کے اسلامی حکومت لانا ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے عقیدے کا ہمارا ان سے، لیکن اسلام کے نام پر دھرم گروؤں نے جو ہے وہ شہنشاہیت کو ناکام کیا اور ایران میں جو ہے وہ اسلامی حکومت کے نام پر حکومتیں قائم ہو گئی۔ یہ دو واقعات نے سب سے زیادہ دشمنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مچائی، کیونکہ اب ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ ہم نے جو طے کیا تھا تھنک ٹینک نے بیٹھ کر کے کہ دنیا میں کبھی بھی دھرم کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ان کا جو آئیڈیا تھا وہ فیل ہو گیا۔ یہ پہلی بنیادی وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہم مختصراً بات کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ کہ جتنا تعلیم دنیا میں آگے بڑھے گی، غور سے سنیں اس بات کو، جتنا تعلیم، کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، جتنی تعلیم آگے بڑھے گی وہ دھرم لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے گا جس کی بنیاد عقل پر ہے اور فطرت پہ ہے۔ چونکہ اسلام کی بنیاد عقل پر ہے اور فطرت پر ہے، لہذا لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ اسلام سب سے اچھا اور پسندیدہ مذہب بن گیا۔ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو حقیقت میں اسلام کو تم سے زیادہ جان گئے وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی
کہ جب وہ جان گئے اسلام سچا مذہب ہے تو اسلام کی مخالفت کرنے کے بجائے سپورٹ کرنا شروع کر دیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابو جہل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ ابو جہل کی پارٹی دنیا میں ہمیشہ موجود رہتی ہے، وہ پارٹی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ سچا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ناک کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑنے کا مسئلہ ہوتا ہے، لہذا وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تیسری وجہ 1980 کے بعد سے، میں 1980 میں BA میں تھا، 1980 کے بعد سے مسلمانوں میں ایک شوق پیدا ہوا ہے، خاص کر بھارت کے مسلمانوں میں، اور بھارت سے مراد پرانا بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یہ جو علاقہ ہے، ان کے درمیان میں ایک سوچ پیدا ہوئی، وہ یہ پیدا ہوئی کہ ہمارا بچہ جو کچھ بھی پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، جو کچھ بھی بنے، لیکن ایک اچھا مسلمان بھی رہنا چاہیے۔ یہ جو سوچ ہوئی، اور اسی سوچ کے نتیجے میں ہزاروں کالج، ہزاروں اسکول، کالج نہیں کہیے، ہزاروں اسکول جو ہے مسلم مینجمنٹ نے انگلش میڈیم کے کھولے کہ ہمارے بچے اسلامی تہذیب میں عصری تعلیم حاصل کریں۔ یہ جو تمہاری سوچ آئی، اس سوچ کو لے کر معاملہ لوگوں کو ایک دم سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ مذہب ایسا ہے کہ جس مذہب کے اندر دنیا کو چلانے کی صلاحیت ہے۔ یہ تیسری بنیادی وجہ، اور اسی سے ملتی جلتی بات کچھ لوگوں نے، حالانکہ وہ پرسنٹیج زیادہ 5% ہوگا ابھی پوری دنیا میں، کہ وہ 5% لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں کہ جو یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اسلام گھر میں بھی رہنا چاہیے، بازار میں بھی اسلام چلنا چاہیے، پارلیمنٹ بھی اسلام کے تحت چلے، سماجی زندگی بھی، اکنامیکل زندگی بھی۔ یہ جو ایک نظریہ پیش کر دیا گیا، اس نظریے سے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے دشمنی شروع کی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ اسی بھارت کے مسلمان، انگریزوں کے زمانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، انگریزوں کا زمانہ چھوڑ دیں، جب یہاں پر مسلمان حکمران تھے تو ہم الوداع کے ٹائم پر الوداع پڑھ لیتے تھے، اور ہولی کے ٹائم میں ہولی بھی منا لیتے تھے۔ یہ کیفیت ختم ہوئی اور مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہوگا وہ ہولی اور دیوالی نہیں منا سکتا۔ یہ جو آپ نے فیصلے سنائے، اس فیصلے سے لوگ دنیا آپ کی مخالف ہوئی۔ چوتھی وجہ، ایک طبقہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں اسلامی نظام قائم ہو۔ اس میں سب سے زیادہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے پورا ایک شیڈول پیش کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی، اور لوگوں کے سامنے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے یہ باتیں انہوں نے بتائی کہ اسلامی نظام اس دنیا میں کیسے چل سکتا ہے۔ ابھی تک باتیں ہو رہی تھی کہ لوگ کہتے تھے اسلام دستور حیات ہے، لیکن عملی شکل میں نہ کوئی لکھنے والا تھا، نہ اس طریقے سے بولنے والا تھا۔ لیکن مولانا نے پوری دنیا کے سامنے ایک تھیوری رکھی، ایک نظریہ رکھا، کتابیں لکھی، اور لوگوں کو باور کرا دیا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پیدائش سے لے کر تمہاری موت تک ہر مسئلے کو اسلامی لحاظ سے چلا سکتا ہے۔ یہ بھی وجہ بنی کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی۔ پانچویں وجہ، جو لوگ ہوشیار ہیں، اور آج بھی جو ہوشیار ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو ہمیشہ اتنی دشمنی کرو کہ وہ اپنا ڈیفنس کرتا رہے، کبھی بھی ایفنسو پوزیشن میں، کبھی بھی اٹیک کی پوزیشن میں آنے ہی نہیں پاوے۔ لہذا دنیا والے چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر اتنا قانونی لحاظ سے، کبھی کبھی جو ہے وہ ڈنڈا لاٹھی کے لحاظ سے، کبھی اعتراضات کے لحاظ سے، کبھی نبی کی مخالفت کے لحاظ سے، کبھی قرآن کی مخالفت، کبھی جو ہے وہ عورتوں کی بے عزتی کرنا، دنیا بھر کے، کہ تاکہ مسلمان اپنا ڈیفنس اور اپنی جو ہے مدافعت کرتے رہیں اور اپنی حق بات لوگوں تک نہ پہنچا سکیں۔ یہ پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کے تحت لوگ ہم آپ سے دشمنی کر رہے ہیں کہ آپ ڈیفنسو پوزیشن میں قائم رہیں۔ چھٹی چیز ہے کہ لوگ اس بات کو یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ 1450 سال پہلے جو مذہب آیا تھا، اور اس مذہب کو جس نے انٹروڈیوس کرایا تھا، تعارف کرایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اتنے دیوانے ہیں کہ آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو بات 1450 سال پہلے کہی ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، اور وہ قیامت تک رہے گی۔ یہ ان کی کھوپڑی میں بات نہیں آتی ہے کہ 1450 سال پہلے آیا ہوا مذہب آج دنیا اتنی ہائی فائی ہو گئی ہے، لہذا یہ کیسے چل سکتا ہے، لہذا وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے
کہ مسلمان روزہ نماز جو نہیں بھی کرتا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ ایک شرابی کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ نقل کیا کہ 3-4 شرابی آپس میں بہت لڑائی کر رہے تھے، تو ایک شرابی اسے مسلمان تھا، تو وہ تینوں شرابی میں سے ایک آدمی نے اسلام کے بارے میں اسی شراب کی حالت میں کہا کہ تمہارا مذہب ایسا ہے ویسا ہے۔ وہ شرابی سنتا رہا، کچھ نہیں بولا، مسلمان شرابی۔ اسی درمیان میں وہ بولتے بولتے وہ کہا کہ تمہارے جو نبی ہے نا، ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ تمہارے جو نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بولتا؟ نبی محمد کا نام لیا تھا کہ شرابی کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے کہا جتنی باتیں کر رہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آنا چاہیے۔ پتہ کیا چلا کہ ایک شرابی کو شراب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا نشہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں سن سکتے ہیں، لہذا یہ بات بھی لوگوں کو آپ کے خلاف کیا کرتی ہے، ابھارتی ہے اور دشمنی کرواتی ہے۔ 7ویں وجہ کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ آبادی دو لحاظ سے بڑھ رہی ہے، ایک لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اس وجہ سے بڑھ رہی ہے، اور ایک قدرتی طور پہ بڑھ رہی ہے۔ قدرتی طور پر آبادی کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس میں بھارت کا ایک بڑا رول ہے۔ 1947 سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں اس دیش میں 33.3% مسلمان سرکاری جاب میں تھے۔ اب اس کے بعد جب یہاں پر آزادی آئی تو اندر پلاننگ یہ کی گئی کہ مسلمانوں کی اکنامی کو، مسلمانوں کی معاشی حالت کو خراب کیا جائے اور ان کو جاب نہ دی جائے۔ بولا نہیں گیا، بولا تو یہی جاتا رہا کہ ہم بڑے تمہارے جو ہے وہ فیور والے ہیں، بڑی محبت، لیکن ہوا نتیجہ یہ کہ آج ہم اس دیش میں 3.2 یا سم تھنگ اسی سے آگے پیچھے، یعنی 33% اور کہاں 3% اس وقت سرکاری ملازمت میں ہیں۔ جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پڑھنے سے ہم کو جاب نہیں لگے گی تو انہوں نے پڑھنا بند کر دیا۔ کوئی 8واں کر لیتا، کوئی 10واں کر لیتا۔ جو آدمی کم پڑھے گا، اب وہ جب کم پڑھا، فیملی پلاننگ ہمیشہ کرتے ہیں وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ فیملی پلاننگ جو کم پڑھا لکھا رہتا وہ کرتا ہی نہیں، تو تم نے ان کو جاب نہیں دیا تو ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ کوئی جاب ہوتے تو دوسری چیز میں بزی ہوتے، تم نے جاب نہیں دیا لہذا انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ تو لہذا آبادی بڑھنے کی وجہ بھی آپ ہیں، آپ کی وجہ سے آبادی بڑھی ہے۔ اور دوسری آبادی جو بڑھی وہ کنورٹ ہوئے لوگ، کیونکہ کنورٹ ہونے کی بھی بنیادی۔ اچھا مزے کی بات آپ کو بتائیں کہ عورتوں کے بارے میں سب سے زیادہ پوری دنیا ہم کو ظالم بتاتی ہے کہ تمہارے نے عورتوں کے ساتھ یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا، یہ حقوق نہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتی ہے۔ آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ اب تک پچھلے 50 سال میں کنورٹ ہوئے ہیں، جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، اس 50 سال میں اندازہ یہ ہے کہ 66 سے 70%، یعنی 67 to 70% کنورٹ ہونے والی عورتیں ہیں۔ تم نے اتنا پروپیگنڈا کیا عورتوں کے بارے میں کہ اسلام نے بڑا ظلم ڈھایا ہے، تو عورتوں نے کیا کیا کہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہا۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، الانسان حریص فیما منع، کہ انسان وہ کام ضرور کرنا چاہتا ہے جس سے منع کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسلام کے خلاف کہ عورتوں پر ظلم ہوا، تو عورتوں نے سوچا کہ پڑھنا چاہیے کہ حقیقت میں اسلام ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب انہوں نے پڑھا تو ان کے پیر سے زمین سرک گئی کہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں کہا کہ عورت کے پیر تلے جنت ہے، کسی نے نہیں کہا کہ 2 بیٹی کو پالو گے تو تم جنت پہ جاؤ گے، کسی نے نہیں کہا کہ بیوی جس سے خوش ہو یا بیوی جس کی اچھی بولے وہ اچھا آدمی ہے، یہ کسی مذہب نے نہیں کہا۔ جب انہوں نے پڑھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو مخالفت ہو رہی تھی اس مخالفت کے باوجود بھی جو پرسنٹیج بڑا اسلام قبول کرنے والے کا، وہ عورتوں کا پرسنٹیج کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا۔ تو آبادی بڑھنے کی ایک وجہ مخالفت ہے۔ 8ویں وجہ کہ جب اس دنیا میں بادشاہت کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، خاص کر یورپ اٹھاتا ہے، امریکہ اٹھاتا ہے، فرانس اٹھاتا ہے، اٹلی، کہ دنیا سے بادشاہت ختم ہونی چاہیے۔ بہت ہر پریسیڈنٹ جو یو ایس کا سلیکٹ ہو کر کے آتا ہے وہ آواز اٹھاتا تھا۔ پچھلے 12 سال یا 10 سال سے آواز اٹھانا بند ہے۔ کوئی نہیں چاہ رہا ہے کہ بادشاہت ختم ہو۔ وجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائی کہ بھائی جمہوریت ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، تو ڈیموکریسی
कायम कर दी गई, बादशाह को तोड़ फोड़ दिया गया, बादशाह खत्म कर दिए गए। जब डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन हुआ तो उसमें हर मुल्क में एक पार्टी इस्लामी पार्टी के नाम पर खड़ी हुई। जब वो इस्लामी पार्टी के नाम पर खड़ी हुई तो सबसे ज्यादा वोट उसको मिला जो इस्लामी पार्टी के नाम पे खड़ा हुआ। अब इनके कान खड़े हो गए कि साहब हम तो समझते थे कि बादशाह से बेदार हैं और जब जमहूरियत आएगी तो जमहूरियत में आजादी होगी। जब इस्लामी, जैसे अलजजायर है, 97% जो है वो इस्लामी जमात ने वोटिंग हासिल किया। उधर आप देखिए क्या कहते हैं फिलिस्तीन में अल हमास ने, उधर मिस्र में, अब इन्होंने कान पकड़ लिया कि साहब जमहूरियत का नाम नहीं लेना है। तो इनको क्या, क्यों दुश्मनी कर रहे हैं कि लोग मिजाजन आज भी मुसलमान मजहब परस्त हैं, इसलिए उन्होंने किसको वोट दिया? इस्लामी जमात की पार्टी को वोट दिया। उन्होंने डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी उस पार्टी को सिलेक्शन किया जो इस्लाम के नाम पर इलेक्शन लड़ी। इस चीज ने भी लोगों के कान खड़े किए और लोग आपके दुश्मनी करते रहे। नवी वजह, ये हाल हाल में पिछले 8-9 साल से आपने देखा है कि तुर्की ही सबसे पहला मुल्क था, गौर से सुने, कि कमाल अतातुर्क ने इस्लाम के खिलाफ सब कुछ किया तुर्की में, हत्ता कि अजान पर पाबंदी लगा दी। वो मुल्क जहां पे खिलाफत कायम थी, वो मुल्क जिसने एक बड़े हिस्से पर मुसलमानों की हुकूमत की थी, और उसको बर्बाद किया कमाल अतातुर्क ने। और जितनी चीजें थी, अजान पर पाबंदी है, औरतों के हिजाब पर पाबंदी है, अरबी जबान पढ़ने पर पाबंदी है, कुरान मजीद पर, सब कुछ उसने किया जो उसका दिल चाहा। उसके बाद तुर्क के लोग, खूब ज्यादा टर्की के लोग जो है वो नजर आने लगे कि साहब ये भी इस्लाम दुश्मन हो गए। जैसे ही ये रजब साहब आए और आने के बाद इन्होंने इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराया, ऐसा लगा कि जैसे ये लोग भूखे थे और फिर इस्लाम की तरफ पलट आए। जितना इस्लाम की मुखालफत हुई थी उतना ज्यादा लोग इस्लामी नजरिए को पसंद करने लगे। इसने पूरी दुनिया के कान खड़े किए। लोग इसकी वजह से सख्त परेशान हैं जो तुर्की के साथ मामला हुआ है, और जो रजब साहब के बारे में लोगों, मुसलमान, आप देखिए दुनिया के बड़े बड़े आदमियों का नाम लिया जाता है कि जिनके असरात हैं, उसमें इसका नाम जल्दी से आने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? हकीकत यह है कि जो 100 आदमी का नाम लिया जाता है, टॉप पर रजब है जिसको मुसलमान पसंद करते हैं। उन 100 में भी टॉप पर है। वो दादी का नाम आ गया, शाहीन बाग वाले की है कि भाई ये बहुत ही जो है इन्फ्लुएंस वाली है और बहुत ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रजब को सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के मुसलमान चाहते हैं और मानते हैं। ये जो आपका नजरिया कायम हुआ, इस नजरिए से लोग आपके दुश्मनी कर रहे हैं। इसी तरीके से पिछले 25 साल से, 25 नहीं बल्कि 35 साल से यूरोप का, आप अगर कभी नेट पर उठा करके देखें कि 1980 में अमेरिका में कितनी मस्जिद थी, 1980 में फ्रांस में कितनी मस्जिद थी, इटली में कितनी मस्जिद थी, और आज क्या पोजीशन है? कम से कम 70 गुना इंक्रीज हुई है, 70 टाइम। अगर एक थी उस शहर में तो अब कितनी मस्जिद है? 70 हो गई है। ये जो यूरोप का पसंदीदा मजहब इस्लाम बना, ये बुनियादी वजह बनी कि आपकी मुखालफत हो रही है। ये आप देखें, मैं जितनी बातें बता रहा हूं इसमें कोई भी आपको मायूस करने वाली बातें नहीं है। ये सब आपको बूम पर ले जाना चाहिए, सब आपको इंकरेज करना चाहिए, हिम्मत बनाना चाहिए। इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। आप बेमतलब जो है वो घबरा रहे हैं। ये दुनिया वाले ने अपनी घबराहट को दूर करने के लिए आपकी मुखालफत की है। एक जुमला और बोलना चाहता हूं इसी वक्त, तुमसे ज्यादा इस्लाम को जान लिया है। क्या हुआ है? आपसे ज्यादा इस्लाम को वो समझ गए हैं, जिसकी वजह से वो मुखालफत कर रहे हैं। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद जो रिपोर्ट आई है 2019 में कि जितना इस्लामी लिटरेचर छपा है कभी जिंदगी में नहीं छपा, प्रिंट ही नहीं हुआ इतना। यानी फ्रेंच में, इंग्लिश में, यूरोपियन लैंग्वेज में जितना इस्लामिक लिटरेचर छपा कभी नहीं छपा। इतना ज्यादा नेट पर पीडीएफ मौजूद हैं इस्लामी लिटरेचर के और पढ़े जाते हैं कि ये दुनिया के की हालत खराब हो गई उन थिंक टैंक की, जिन्होंने ये समझा था कि इस्लाम के अंदर जो है ना वो कोई सलाहियत ही नहीं है कि वो दुनिया को गाइड कर सके। ये आयत भूल जाते जो मैंने शुरू में आयत पढ़ा
کہ हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, कि वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा, वदीनिल हक, और सच्चे दीन के साथ। क्यों भेजा है? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि तमाम अदियानों पर, तमाम दीनों पर ये दीन क्या हो जाए? गालिब हो जाए। फिर अल्लाह कहता है कि ये गालिब होना भले ही काफिरों को, भले ही मुशरिकों को नापसंद हो, उनके नापसंदीदगी से गलबा मिट नहीं सकता। आप फिजिकली गलबे को गलबे जानते हैं। गौर से सुनिए इस जुमले को। आप समझते हैं कि हमारी हुकूमत हो जाए, आप समझते हैं कि हम जो है राजा बन जाए तब गलबा है। असल गलबा ज़हनी गलबा होता है। वो चाहे यूएस का प्रेसिडेंट हो, वो भी मगलूब है इस्लाम की बातों से। इस्लाम गालिब है आज भी, आपको ये बताना चाहता हूं। इस्लाम मुसलमानों पर बड़े दूसरों को गलबा है, इस्लाम लेकिन गालिब है। क्यों? मिजाजन लोग क्या हैं, इस्लाम को ये समझ रहे हैं कि इस्लाम के आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो गालिब गलबा किसका हुआ? जो आपके माइंड पर, ब्रेन पर जो हुकूमत करे, वही असल क्या है? गालिब है। तो इस्लाम जो है वो सबके लोगों, सब लोग जो मुखालिफ है, वो भी अंदर से जब अकेले में बैठते हैं ना, तो वो जानते हैं कि इनका मुकाबला जो कुछ, ठीक है आप ताकत से कर लें, आप सता के कर लें, आप मार डालें, ये सब मुमकिन है। लेकिन यही वजह है ना कि इतनी मुखालफत होने के बावजूद भी अगर किसी भी धर्म को इतना सताया जाता, धर्म वालों को नहीं, धर्म को नहीं, अगर किसी धर्म के मानने वालों को इतना सताया जाता जितना सताया जा रहा है, तो करोड़ों लोग धर्म छोड़ देते और दूसरे धर्म में चले जाते कि भैया इस धर्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें अब रहने से बहुत सताया जा रहा है। जो आपके सामने मुर्तद होने के वाकयात एक दो, दो चार आते भी हैं, अगर आप उनके पीछे की कहानी सुनेंगे, वो बहुत पहले से काफिर रह चुके हैं। वो आपको प्रेशराइज करने के लिए कहा जाता है कि चार खानदान क्या हो गया, मुर्तद हो गया। इस्लाम के मानने वाले सारी सऊबत, सारी तकलीफें सहने के बावजूद भी मुर्तद होने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम का ज़हनी तौर पर गलबा है, इस्लाम गालिब है। ये जो अल्लाह ताला ने बात कही है कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, तमाम अदियानों पर इस्लाम को गालिब करेगा। अगर आप ज़हनी तौर पर गलबा लेंगे तो नबी के जमाने से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस्लाम गालिब ना रहा। ये अलग बात है कि इस तरीके की तफसीर नहीं की गई। हम समझते हैं गलबे के माने फिजिकली गलबा होना, वो भी एक गलबा है, लेकिन असल गलबा ज़हनी गलबा होता है। ज़हनी तौर पर पूरी दुनिया मगलूब है। तो ये जो बात मैं कहना चाह रहा था कि इस्लाम जो है जो यूरोप का सबसे पसंदीदा मजहब बना, इसकी वजह से आपकी मुखालफत हो रही है। एक बात और लोगों ने कहना शुरू किया है, हर गरचे बहुत छोटे से लोग हैं, अगर ये तादाद बढ़ करके 35 से 40% हो जाए तो मजे आ जाएं। क्या बात है? उनका कहना ये कि इस्लाम और राजनीति, इस्लाम और सियासत, ये दोनों आपस में बहुत ही क्लोज हैं। पूरी दुनिया चाह रही है कि ये कहा जाए कि राजनीति का धर्म से संबंध नहीं है। सब कहते हैं, भारत के पीएम से लेकर जितने पीएम अब तक हुए हैं 1947 से, हर पीएम कहीं ना कहीं 2, 4, 10 मरतबा अपनी लाइफ में ये जरूर जुमला बोलता है कि धर्म का राजनीति से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सारे यूरोप के जितने भी बड़े गुजरे हैं पीएम और क्या कहते हैं जो भी प्रेसिडेंट, सब ये जुमला बोलते रहते हैं। क्यों बोलते रहते हैं? वजह क्या है? एक ही बात को सारी दुनिया क्यों रिपीट कर रही है, उसकी वजह भी बताता हूं। और मुसलमानों का एक छोटा सा तबका ये कहना शुरू कर दिया है कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, कि इस्लाम और सियासत दोनों अलग चीज है ही नहीं, ये दोनों एक चीज है। ये नजरिए के लोग जो पैदा हुए हैं, इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये परसेंटेज बढ़ करके अगर 35-40 हो जाए तो दुनिया आपके सामने सरेंडर हो जाए। क्यों वो लोग कह रहे हैं और आप क्यों नहीं कह रहे हैं? उनके कहने की वजह सही है। हम ये जो कह रहे हैं कि इस्लाम और राजनीति अलग अलग है, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो होशियार हैं। वजह क्या है? उनका धर्म, उनको भी मालूम है कि हमारे धर्म की बेस का पता ही नहीं है। ठीक है, जिस चीज पर विश्वास रख रहे हैं, आस्था है। जब ज्यादा हार जाते हैं तो कहते भाई आस्था का मामला है। जब लॉजिक नहीं दे पाता आदमी, जब नेचुरल बातें नहीं कर पाता, तो क्या बोलता है? ये मेरी आस्था का मसला। मतलब क्या है कि जब कोई कहता है हमारी आस्था का मसला है, तो वो कहना चाहता है कि आई डोंट हैव प्रूफ, हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है। ये कहने के बजाय ये जुमला बोल रहा है। अब
جب وہ یہ جان گیا کہ ہمارے مذہب کی بنیاد کھوکھلی ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا دھرم راجنیت سے جڑا ہوگا؟ کیوں؟ راجنیت چلاؤ گے کہاں سے؟ تم کو تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، چل جائے کہ پوری دنیا کو چلانے کی صلاحیت کہاں ہوگی؟ لہذا وہ اس کو چھپانے کے لیے کہ ہمارے دھرم یہ لیکیج ہے، یہ جملہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام کا مذہب کا دھرم سے سمبند نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج بھی دیتا ہوں۔ چھوٹا بھائی سگریٹ پیتا ہے، کیا پیتا ہے؟ سگریٹ پیتا ہے، چاہتا ہے بڑے بھیا کے سامنے سگریٹ میری معلوم نہیں ہونے چاہیے میں سگریٹ پیتا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے بڑے بھیا کے سامنے کہ بڑے بھائی کو چاہیے کہ جہاں پہ چھوٹے بھائی لوگ موجود ہیں وہاں بڑا بھائی نہ آوے۔ اصل وجہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ اپنے سگریٹ والے راز کو چھپانے کے لیے یہ اصول بنا رہا ہے کہ جہاں چھوٹے لوگ رہیں وہاں بڑے بھائی نہیں آویں۔ وہ اپنے اس راز کو چھپانے کے چکر میں کر رہا ہے، اور ہم بیوقوف لوگ ہیں، ہم بھی جملہ بولنا شروع کر دیے کہ اسلام کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بہت پرانی راجنیت ہے جو کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جو جملہ آپ نے کہنا شروع کیا، یہ نظریہ جملہ نہیں بلکہ نظریہ پیدا ہوا کہ اسلام کا سیاست سے گہرا تعلق ہے، یہ بات بھی لوگوں کو دشمنی پر ابھار رہی ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ، 11ویں وجہ بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پوری دنیا کو چلانے کی تین ہی چیز ہے کہ آپ عوام کو روٹی کپڑا اور مکان جتنا اچھا دے دیں اتنے اچھے آپ سرکار آپ کی، یہی مسئلہ ہے۔ تین کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ 1973 کے بعد مسلمانوں میں ایک چھوٹا سا طبقہ پیدا ہوا کہ صاحب یہ جو سود کا دھندا پوری دنیا میں چلایا جا رہا ہے، اگر اسلامی بینکنگ لائی جائے اور بغیر سود کے ذریعے پورے تجارت کو کنٹرول کیا جائے تو یہ پاسبل ہے۔ تو سب سے پہلے یہ آواز ملیشیا میں اٹھی، ملیشیا سے پھر دبئی آئی، اور دبئی میں سب سے پہلا بینک دبئی اسلامک بینک بنایا گیا۔ خیر وہ لمبی چوڑی بات ہے، وہ نتیجہ یہ نکلا کہ 2019 میں ہزاروں اسلامک بینک قائم ہو گئے۔ دنیا اس سے بہت پریشان ہے کہ یہ صرف مسجد نہیں، یہ بازار بھی سے چلا سکتے ہیں۔ ان کے دماغ میں تھا کہ دھرم نام ہے پوجا پاٹ کا، وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ بینکنگ سسٹم کو بھی اسلام کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہاں بھی بینکنگ سسٹم ہونے والا تھا، اسلامک بینکنگ سسٹم۔ منموہن سنگھ تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹریٹ ہیں اسی فیلڈ کے، اور ان کا پورا دل چاہ رہا تھا کہ اسلامک بینکنگ کا انٹروڈکشن کرایا جائے۔ دو چیزیں سامنے آئی، ان کو سمجھایا گیا کہ اگر اسلامک بینکنگ کے نام پر بھارت میں اسلامک بینکنگ ہوئی تو بینک چلے یا نہ چلے، لیکن اسلام کا انٹروڈکشن ہم خود کرانا شروع کر دیں گے۔ یہ اس خوف سے انہوں نے کیا کیا، اسلامک بینکنگ کی پرمیشن نہیں دیا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر چلانا بھی ہے نا تو اس کا نام کچھ اور سوچو، لفظ اسلام ہٹاؤ۔ کیوں؟ اس سے اسلام کے بارے میں لوگ جانیں گے کہ اسلام ایسا ریلیجن ہے کہ صاحب جو مسجد بھی سنبھال سکتا ہے، پارلیمنٹ بھی سنبھال سکتا ہے، اور بازار بھی سنبھال سکتا ہے، اور اکنامیکل لائف کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ چیز نے حقیقت میں آپ کی خوب دشمنی کرائی۔ اب اس وقت ٹریلین میں جب پہنچ چکا ہے اس کا جو ہے ٹرن اوور، بلین میں نہیں ٹریلین میں جا چکا ہے۔ اس سے لوگ گھبرائے ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں، یہ بنیادی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ میں جو اصل بات بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں اگر ایسے موقع پر آپ اسلام کے والے بن جائیں، آپ مسلمان بن جائیں، اور ادھر سے یہ ساری چیزیں خود بخود آپ کے سپورٹ میں ہیں، تو پھر سے اس دنیا میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اتنا کنورجن ہو رہا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں تمہارا کتنا شیئر ہے؟ تمہارا کوئی بھی شیئر نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں ہے ان کو اسلام میں لانے کی طرف۔ اس کے باوجود وہ بیچارے خود سے اسلام میں آ رہے ہیں۔ اگر تم اپنا شیئر اس میں لگا دو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور شیئر لگانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر، باطنی طور پر جو اللہ اور رسول چاہتا ہے کہ مسلمان ایسی زندگی گزارے جس کا نقشہ قرآن میں کھینچا گیا ہے، عباد الرحمن کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، وہ نقشہ اگر لے کر کے کوئی نکلے تو اس کو ہر جگہ مسلمان ویسا نظر آئے۔ لہذا یہ جتنی وجہ دشمنی کی لوگوں نے بیان
میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، اس میں آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ گھبرائیں۔ یہ بات بنیادی طور پر کہنا چاہتے تھے کہ خارجی اسباب یہ ہیں، کبھی زندگی رہی پھر تو داخلی اسباب بھی بیان کریں گے کہ کیا داخلی اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اردو مضامین اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.lajnatulmuallifin.com پر ضرور وزٹ کیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لجنا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔